وسیلے کی دوسری قسم ہے توسل بالاسماء الحسنی۔ اللہ کے حسین ناموں کو، صفتوں کو ذکر کر کے اپنی دعا اللہ کے سامنے پیش کرنی۔ قرآن پاک میں اس کے بہت سارے ثبوت ہیں۔ خود سورۃ فاتحہ میں اس کا ثبوت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی صفات کو ذکر کر کے پھر دعا مانگی گئی اہدنا الصراط سورۃ اعراف میں آیت نمبر 180۔ ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، مراد اللہ کی صفات ہیں، السمیع، العلیم، الغفار۔ فادعوہ بہا، بس اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 180 نے یہ بتایا کہ اسماء حسنی کا ذکر کر کے اللہ کی صفات کو بیان کر کے اپنی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا، نکالے اس کو، قل اللہم مالک الملک آیت نمبر ہے 49، صفحہ نمبر ہے 49، صفحہ نمبر 49۔ تیسرا پارہ ہے اور سورت ہے آل عمران۔ آیت نمبر کون سی؟ آیت نمبر ہے 26۔ قل اللہم مالک الملک، آپ یوں دعا کریں
اے اللہ سلطنت کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے بادشاہی جس کو چاہتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، تو چھین لیتا ہے سلطنت جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ بہت ساری اللہ کی صفات کا ذکر ہوا۔ مقصود بالندا کیا ہے؟ اللہم، یہ تو حرف ندا ہے۔ مقصود بالندا جی توسل بالاسماء الحسنی۔ ایک اور جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ سورۃ یوسف ہے، اس کا آخری حصہ ہے جی، آخری رکوع، آیت نمبر ہے 1، یا رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے عطا کی ہے بادشاہی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے سکھایا ہے تعبیر رؤیا کا علم، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور صالحین کی جماعت میں اللہ اسے شامل کر دے گا جی۔ اس پر دیے جا سکتے ہیں توسل کی جائز صورتیں میں نے 2 ذکر کی تھی۔ توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا، چھوٹا بڑے سے اور بڑا چھوٹے سے۔ اور دوسرا کیا ہوا جی؟ توسل بالاسماء الحسنی، اللہ کے حسین نام، اللہ کی صفات، ان کا تذکرہ کر کے اللہ سے دعا مانگنا، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، اس طرح دعا مانگنا۔ تیسرا ہے جی توسل بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35، جو ہم پیچھے اس سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، ویسے تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں توسل بالاعمال الصالحہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ ایمان، تقوی اور جہاد، ان تینوں کے ذریعے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اعمال صالحہ، کوئی ایسا عمل زندگی میں کیا
جس پر بندے کو ناز ہے کہ میں نے یہ عمل بڑے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، بڑی للہیت کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا ہے، اور اللہ نے یقیناً میرے اس عمل کو قبول کیا ہوگا، تو دعا مانگتے ہوئے اس عمل کو پیش کرنا، یہ ہے جی توسل بالاعمال الصالح۔ اس پر سب سے بڑی دلیل بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی ہیں جو کہیں سفر میں گئے اور ایک پہاڑ کی غار میں بند ہو گئے۔ کوئی پتھر آیا اور اس نے منہ بند کر لیا، کوئی نکلنے کا ذریعہ نہیں تھا، موت سامنے نظر آنے لگی۔ ان تینوں نے اپنے ایک ایک عمل کا ذکر کیا، میں نے یہ کیا تھا، ماں باپ کی خدمت، پہلے نے یہ اپنا عمل پیش کیا۔ دوسرے نے بدکاری سے بچنے کا عمل پیش کیا کہ میرے چچا زاد بہن، اس کو حاجت پیش آ گئی پیسوں کی، میں نے پیسے اکٹھے کیے، اس تک پہنچائے، اور بدکاری کرنے سے پہلے اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا تیرا نام سن کے، تو اس نے اس عمل کو پیش کیا۔ تیسرے نے اس عمل کو پیش کیا جو مزدور تھا اور ناراض ہو کے چلا گیا، کوئی مالک سے دہاڑی کے متعلق ہوا جھگڑا، وہ چلا گیا بغیر مزدوری لیے چلا گیا، تو اس نے اس کی مزدوری سے کاروبار شروع کر دیا، کوئی چھوٹی سی چیز خریدی پھر بیچی، آگے بڑھتا 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 وہ کہیں چوپائے ہو گئے، ڈنگر ہو گئے اسی سے۔ تو کافی عرصے کے بعد وہ مزدور آیا کہ میری مزدوری تو دے دو، اس نے کہا یہ سارے چوپائے تیرے ہیں، تو اس نے اپنا یہ عمل پیش کیا۔ تو جو ان میں سے اپنا عمل پیش کرتا تھا، پتھر تھوڑا سا سرک جاتا تھا، پھر سرک گیا، تیسرے نے عمل پیش کیا تو پتھر غار کے منہ سے بالکل ہٹ گیا۔ تو کوئی عمل ایسا اگر کیا ہے زندگی میں جس پر بندے کو ناز ہے کہ میں نے یہ عمل للہ، اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو اس عمل کو پیش کر کے دعا مانگنا، اس کا بھی شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ تو کتنے وسیلے ہو گئے جی جائز؟ 3: توسل بالاحیاء، توسل بالاعمال الصالح، اور توسل باسماء الحسن، یہ جائز ہے۔ جس توسل سے قرآن و حدیث اور ہماری شریعت انکار کرتی ہے نا، وہ توسل ہے بالاموات، مرنے کے بعد کسی کو دعا کی درخواست کرنا یا کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا عمل کا ہے، کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا، نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، یا فلاں فرشتے کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، اس کا شریعت محمدیہ میں کوئی ثبوت نہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی۔ قرآن کی کوئی دلیل، میرے آقا کا کوئی فرمان، اور صحابہ کی زندگیوں میں سے کسی صحابی کا عمل اس بات پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب موجود ہے، کتاب الدعوات،
اس باب میں وہ ساری دعائیں ہیں جو میرے آقا نے سکھائیں، مانگی۔ سفر کرتے ہوئے یہ مانگنی ہے، رات کو بستر پہ آتے ہوئے یہ مانگنی ہے، صبح اٹھتے ہوئے یہ مانگنی ہے، سواری پہ چڑھنا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، اترنا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، مسجد میں آنا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، چاند پہلی کا دیکھنا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، سفر کی یہ دعا ہے، گھر میں آنے کی یہ دعا ہے۔ خدا گواہ ہے، فیس بک کے ذریعے میری یہ بیان لاکھوں آدمی سنیں گے۔ اس کتاب الدعوات میں جو میرے نبی نے اپنی امت کو، صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں، خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی کسی نبی ولی کے واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر ہو، کوئی تذکرہ نہیں کہ فلاں کے وسیلے سے دعا کرو یا فلاں کے صدقے سے دعا کرو یا فلاں کے واسطے سے دعا کرو، کوئی ایک دعا بھی پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اصحاب رسول سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چاروں ائمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، چاروں کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی کی کتابیں موجود ہیں، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، کنز ہے، بحر الرائق ہے، قاضی خان ہے، کتنی کتابیں فقہ کی چاروں ائمہ کی موجود ہیں۔ کسی ایک امام نے بھی وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی، نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، نہ چاروں ائمہ نے، نہ کسی صحابی کا عمل پیش کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اسی جگہ پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قال ابو حنیفہ، در مختار نے نقل کیا امام اعظم کا قول، صفحہ 623 جلد 9۔ قال ابو حنیفہ لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به، کسی بندے کو مناسب نہیں کہ وہ اللہ کو پکارے کسی اور طریقے سے نہیں، الا بہ، الا بہ بذاتہ و صفاتہ و اسمائہ، مگر وہ اللہ کو پکارے اس کی ذات کے ساتھ، اسماء کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ۔ در مختار صفحہ 624 جلد 9۔ لکھتے جائیں جی۔ ہدایہ صفحہ 475 جلد 4 جی۔ فتاوی عالمگیری صفحہ 380 جلد 5 جی۔ شرح وقایہ صفحہ 59 جلد 4۔ اٹھائیں گی یہ ساری کتابیں۔ کیا ہمارے مدارس میں یہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا دیوبندی، بریلوی تمام مدارس کا نصاب ایک نہیں ہے؟ یا بریلوی علماء کے ہاں کوئی اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جو کتابیں فقہ کی ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں وہی کتابیں فقہ کی ہمارے ہاں پڑھائی جاتی۔ اٹھائیے یہ کتابیں جن کا حوالہ میں نے لکھا ہے، لکھوائے آپ کو، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے بحق رسول
بحق انبیائک بحق اولیائک بحق فلاں، انبیاء کا حق دے کر، اولیاء کا حق دے کر دعا مانگنی، ان تمام دعاؤں کو فقہ کے علماء نے مکروہ لکھا۔ اور جب مطلق مکروہ ذکر کیا جائے تو مکروہ تحریمی مراد ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ۔ کمال ہو گئی، فقہ کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے، امام اعظم کا مقلد کہلاتے، پھر دعائیں مانگتے ہو تو آخر میں کہتے ہو نبی پاک کے صدقے سے قبول کر، فلاں کے حق سے قبول کر۔ تو فقہ کی ساری کتابیں کہتی اس طرح دعا کا مانگنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو سب فقہ کی کتابوں نے مکروہ لکھا ہے۔ آج ہم نے پڑھا سورۃ یونس میں مشرکین کا عقیدہ اللہ نے ذکر کیا، سورۃ یونس آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور ان سے پوچھا جائے ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، ان کے سجدے کیوں کرتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز کیوں دیتے ہو، انہیں کیوں پکارتے ہو؟ یقولون، تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں، صفا۔ یہ مشرکین مکہ کا شرک اللہ نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ ہماری دعائیں رب تک پہنچا، ہماری سنتا نہیں اور ان کی، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اسی کو سورۃ زمر میں ذکر کی آیت نمبر 3 میں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا۔ ہم ان کے سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں۔ بالکل وہی نظریہ ہے، ہماری سنتا نہیں ان کی بولتا۔ تو یہ جو توسل بالاموات ہے یا توسل بالذات ہے، کسی نبی کی ذات کا وسیلہ دینا، کسی ولی کی ذات کا وسیلہ دینا، اس کی شریعت محمدیہ اجازت نہیں دیتی، یہ جائز نہیں۔ کسی قبر والے پہ جا کے کھڑے ہو کے کہنا کہ بابا تو میرے لیے دعا کر، یہ تو عقلاً بھی صحیح نہیں۔ اس لیے صحیح نہیں کہ بابا تیرے لیے دعا تب کرے جب بابا تیری سنے۔ جس کو تو درخواست کر رہا ہے کہ بابا میرے لیے دعا کر، یہ تیرے لیے دعا تب کرے جب بابا تیری بات سنے۔ قیامت تک تو اس کو کہتا رہے تو وہ تیری بات سن نہیں سکتا۔ ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کل سے شروع کریں گے مسئلہ سماع موتا پر۔ تھوڑی تھوڑی میں نے آپ کو یہ بحثیں ساری پڑھا دی، کل اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب وہ بابا تیری نہیں سنتا تو پھر بابا تیری سن کر مجھ تک کیسے پہنچا سکتا؟ شریعت نے وسیلے کی اس قسم کو ناجائز قرار دیا ہے۔ دیکھیں، جب تک بزرگ زندہ ہیں، کوئی پیر صاحب زندہ ہیں،
عالم زندہ ہیں تو ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں. محتاج تو نہیں کہنا چاہیے خیر، یعنی ان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں، کہا جا سکتا. جائیں پیر صاحب سے کہیں، اپنے خطیب سے کہیں، اپنے امام سے کہیں. لیکن جب پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے نا تو پھر ہم اس کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری دعاؤں کا کیا ہے. پھر ہم نے اس سے دعائیں نہیں کروانی، ہم نے اس سے نہیں کہنا کہ بابا میرے لیے دعا کر، پیر صاحب میرے لیے دعا کرو. ہم نے ان سے نہیں کہنا، ہم نے ان کے لیے کیا کرنی ہے. یہ جو ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قبرستان نہیں جانے دیتے، پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا، اصل بات اور ہوتی ہے لیکن نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ جی قبرستان نہیں جانے دیتے. قبرستان جانے سے کوئی مسلمان منع کر سکتا ہے، روک سکتا ہے کہ آپ قبرستان نہ جائیں. ہم کہتے ہیں قبرستان جاؤ، 3 نظریے لے کر جاؤ. پہلا نظریہ یہ، میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں، قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے. یہ پہلا نظریہ. اب آپ قبرستان جائیں گے تو قبرستان جانے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. ثواب کس کا ملے گا؟ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی ایصال ثواب کروں کچھ پڑھ کر، تو میت کی روح کو اللہ چاہے تو وہ ثواب پہنچا دے، یہاں سے بھی کروں. چلو اب قبرستان آیا ہوں تو میں ان کے لیے کیا کروں گا، دعا کر دوں گا. ورنہ تو دعا یہاں بھی کروں، یا اللہ میرے والد صاحب کو معاف کر دے، میری والدہ، یہاں سے بھی پہنچ جاتی. وہاں جا کے کہوں گا تو ایک سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور وہاں جا کے ان کے لیے کیا کروں گا، دعا کروں. یہ جو ایصال ثواب کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ایصال ثواب میں ہمارے ملک میں افراط تفریط ہو گئی. افراط تفریط سمجھتے؟ ایک طبقے نے یوں سمجھ لیا جو چیز پکائیں گے نا میت کو وہی پہنچے گی. اسی لیے آج تک محرم میں پانی کی سبیلیں لگائی جاتی. یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آج تک پیاسے ہیں، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی. کئی ہمارے دیہاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں جاہل، میرے بیٹے کو فلاں چیز پسند تھی، وہ پکا کے مولوی صاحب کو کھلانی. مولوی دی موج لگی ہو، اس کی موج. وہ ماں سمجھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ چیز پہنچ جائے گی. یہ غلط ہے. یہ کوئی ایصال ثواب کہ جو چیز آپ بھیج رہے ہیں وہی پہنچ رہی ہے، نہیں. اور ایک طبقے نے ایصال ثواب کا انکار کر دیا. لیس للانسان الا ما سعى. انہوں نے کہا کوئی ایصال ثواب، کوئی چیز نہیں پہنچتی. میں نے اس کے درمیان ایک راستہ نکالا. میں نے کہا ایصال ثواب دعا ہے. دعا کیا ہے؟ دعا. یہ دیگ نہیں پہنچ رہی. کسی غریب کو کپڑے دیے تو یہ کپڑے وہاں نہیں پہنچ رہے. یہ دعا ہے. کیا؟ یا اللہ یہ 100 روپیہ جو میں نے ایک فقیر کو دیا، اس کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے نا، میری درخواست ہے
کہ اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا، آگے اللہ کی مرضی وہ پہنچائے یا اتنی سے ایسال سب، اس میں لوگوں کے اندر افراط تفریط ہو گئی۔ کیوں جی؟ یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں پہنچتا، تو وہ جو حدیث ہے کہ انسان کے مرتے ٹائم اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم، مر گیا، نماز نہیں پڑھنی ثواب نہیں ملنا، روزے نہیں رکھنے ثواب نہیں ملنا، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے برابر پہنچتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ ایسا کام کر کے گیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کو ثواب مل ایک۔ علم چھوڑ گیا، ينتفع بھی، جس سے بعد والے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، شاگرد چھوڑ کے گیا، تصنیف چھوڑ کے گیا، بعد والے لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچا۔ او ولد صالح، یا صالح اولاد چھوڑ کے گیا، یدعو لہو، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کیا مانگتی ہے؟ دعائیں مانگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا جب دعا مانگتا ہے تو اس کے والدین کو اس دعا کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس حدیث سے یہ تو ثابت ہوا، ایصال ثواب بھی دعا ہے کہ یا اللہ یہ ثواب جو مجھے ملا ہے، میری درخواست ہے کہ یہ میری ماں کی روح کو پہنچا دے، میرے باپ کی روح کو پہنچا دے۔ اور تیسری نیت یہ کرنی ہے قبرستان جاتے ہوئے کہ میں وہاں جا کے عبرت حاصل کروں گا، جاؤں گا تو مجھے عبرت حاصل۔ اور واقعی اگر اس نیت سے جایا جائے قبرستان اور کچی قبریں دیکھی جائیں، اجڑی ہوئی قبریں، گڑے پڑے ہوئے، پھر ان کے سرہانے جو کتبے لگے ہوئے ہیں، کسی پہ لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث، کسی پہ لکھا ہوا ہے یہ بڑا پہلوان تھا، اور کسی پر چودھری اور خان، فلاں مل کا مالک۔ بندہ کہتا ہے یہ یہاں آ گیا ہے تو کل میں نے بھی یہاں آنا ہے، عبرت حاصل۔ تو قبرستان جانے کا مقصد کیا ہوا؟ ان سے دعائیں کروانا یا ان کے لیے دعا کرنا؟ ہمیں کہتے ہو ہم منکر ہیں قبرستان کے، جو صحیح طریقہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ وہاں جا کے ان سے دعا نہیں کروانی بلکہ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی۔ اسے بھی چھوڑو۔ یہ جب ہم جنازہ پڑھتے، کسی پیر صاحب کا جنازہ ہو، کسی بزرگ کا جنازہ ہو، کسی صالح بندے کا جنازہ ہو، نیک بندے کا جنازہ ہو، جنازہ ہم پڑھتے ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا اس میت سے۔ یوں ہی کرتے ہیں، دعا اس میت سے، یہی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ آگے کون ہے؟ آگے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت علی اجمیری ہیں، حضرت سلطان باؤ ہیں، بزرگ ہے، ولی اللہ ہے۔ تو ہم اس کے جنازے میں یہی کہتے ہیں، دعا اس میت سے، یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ یہی بات تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان سے دعا کروائیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان سے دعا نہیں کروانی، ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا۔ کل سے انشاءاللہ ہم سماع موتیٰ کا عنوان شروع کریں گے، آپ اس میں ذرا رغبت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں اور قبروں پر، درباروں پر جاتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟
میں نے کیا حکم لگانا ہے جی؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ عورت اجمیر شریف جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا، یہ نہ پوچھو کہ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، یہ پوچھو کہ جانے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے گی اس پر لعنتیں کتنی برسیں گی۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے جی۔ آپ نے توسل بالاحیاء میں کہا کسی زندہ آدمی کو دعا کا کہہ سکتے ہیں، کیا زندہ آدمی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ یہی وسیلہ ہے نا، یعنی اس سے کہنا کہ تم میرے لیے کیا کر دعا، یہ بلکہ یہ نہیں کہنا بھئی یہ جو بابا ہے